السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ ابتدا اور حمد و ثنا ہے اس پاک رب قدوس کے نام سے کہ جس نے انسان کے لیے زمین کو بہترین فرش اور آسمان کو بہترین چھت قرار دیا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 18ویں پارے کا خلاصہ۔ مفسرین نے قرآن 18ویں پارے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ جس میں سے پہلا حصہ ہے سورہ مومنون مکمل، دوسرا حصہ ہے سورہ نور مکمل، تیسرا حصہ ہے سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ ہم پہلے حصے کی جانب آتے ہیں کہ سورہ مومنون میں اللہ پاک نے کون سی باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ سورہ مومنون میں 7 قسم کے موضوعات پر ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں سے پہلا موضوع ہے استحقاق جنت کے 7 صفات، یعنی کہ جن لوگوں پر جنت واجب ہے یا جو جنت کا حق رکھتے ہیں، جو جنت کے مستحق ہیں، ان کی 7 صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ کون سی 7 صفات ہیں؟ ایمان، نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا، اعراض عن اللغو یعنی کہ لغویات سے دور رہنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاک دامنی، امانت داری، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ دوسرا موضوع ہے تخلیق انسان کے 9 مراحل۔ ہم پہلے تخلیق انسان کے 7 مراحل ایک پارے کی روح سے بیان کر چکے ہیں۔ اس پارے میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ تخلیق انسان کے 9 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ مٹی، منی، جمع ہوا خون، لوتھڑا، ہڈی، گوشت کا لباس، انسان، موت اور دوبارہ زندگی۔ یہ انسانی زندگی کے 9 مراحل ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں۔ تیسرا موضوع ہے توحید۔ اس سورہ کے آغاز میں توحید کے 3 دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ آسمانوں کی تخلیق یعنی کہ آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آسمانوں کی تخلیق کس طرح ہوئی۔ بارش اور غلہ جات، کیونکہ جب آسمان بن جاتا ہے تو بارش آسمان سے ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو نیچے جو زمین ہوتی ہے، زمین خداوندی ہوتی ہے، جو کھیتیں ہوتی ہیں وہ سرسبز اور شاداب ہوتی ہیں، اور انہی کھیتوں سے جو مال مویشی ہیں وہ سیر ہو کر کھاتے ہیں۔ بارش اور غلہ جات، چوپائے اور ان کے منافع بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھا موضوع ہے انبیاء کرام کے قصے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر آیا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ جناب بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر آیا ہے۔ پانچواں جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ ہے نیک لوگوں کی 4 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کون سی 4 صفات ہیں؟ یعنی کہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریا نہیں کرتے۔ ریا یعنی کہ دکھاوے کے لیے کوئی بھی وہ عبادت، کوئی بھی نیک عمل انجام نہیں دیتے۔ شرک اور ریا نہیں کرتے، نیکیوں کے باوجود وہ دل میں خوف رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ایک دن جا کے ملنا ہے۔ چھٹا جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ بتائی گئی ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے رسول خدا کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے رسول، یہ لوگ بار بار آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ بات لائے ہیں یا آپ وہ احکام لائے ہیں، آپ وہ دین لائے ہیں جو پچھلے نبی نہیں لے کے آئے تھے، بلکہ آپ کا دین بھی وہی ہے، اور نہ ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اخلاق سے، آپ کی نیک سیرت سے متاثر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو حقیقت میں معاذ اللہ کوئی جادوگر یا ساحر سمجھتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو آپ کا انکار اس لیے کیا ہوا ہے کیونکہ آپ جو تعلیمات ان کے لیے لے کے آئے ہیں، آپ جو احکامات ان کے لیے لے کے آئے ہیں، وہ ان کی خواہشات کے برخلاف ہیں، اس لیے یہ اس سے یعنی کہ بھاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے تراشتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ روز قیامت یعنی کہ اعمال یعنی کہ تولے جائیں گے، اور جس کا ترازو یعنی کہ جس کا نیک اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا، اور جس کا یعنی کہ نیک اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ قیامت کے دن ناکام رہے گا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سورہ کی جانب، سورہ نور کی جانب، کہ اللہ پاک نے اس میں کون سی باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے 16 احکام و آداب بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کون سے ہیں کہ جس میں سے پہلا ہے زانی اور زانیہ عورت کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے، اور احادیث بتاتی ہیں کہ اس سے ثابت یہ ہے کہ یہ حکم غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہے۔ دوسرا ہے کہ بدکار مرد یا عورت
عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ تیسرا ہے کہ عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعن کا حکم ہے۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یعنی کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جانا چاہیں تو سب سے پہلے دستک دیں، سلام کریں، اگر اجازت مل جائے تو پھر گھر میں داخل ہو جائیں، اور یعنی کہ آنکھوں اور اعضاء مخصوصہ کی حفاظت کریں۔ نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ جو غلام یا کنیز روپیہ پیسہ ادا کر کے خود کو آزاد کرانا چاہتی ہو تو اس کو اپنے قبضے میں رکھنا آپ لوگوں کا حق نہیں ہے، بلکہ اسے یہ معاہدہ کر لیں اور اسے آزاد کر دیں۔ اس کے علاوہ جو 9 نمبر پر بیان کیا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے جو بالغ افراد ہیں اور جو غلام ہیں، کنیزیں ہیں، ان کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے یا دوپہر کے کیلولے کے وقت یا نماز عشاء کے بعد اگر یعنی کہ وہ تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اس سے پہلے تم سے اجازت لے کر بعد میں داخل ہوں۔ اس کے بعد جو 10ویں نمبر پر جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے جب بچے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی جیسے دوسرے بالغ افراد گھر میں اجازت لے کر آتے ہیں، تو چاہے گھر کے بچے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بالغ ہو رہے ہیں تو وہ بھی گھر میں اجازت لے کر یا کوئی اپنی آمد کی خبر دے کر پھر گھر میں داخل ہویا کریں۔ 11ویں نمبر پر جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں اور جو یعنی کہ نکاح کی عمر سے گزر چکی ہیں، وہ اگر حجاب کرنے میں، پردے کرنے میں کوتاہی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں۔ اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے اٹھنا ممنوع ہے، یہ غیر اخلاقی فعل ہے۔ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپ لوگ ایک دوسرے کو یعنی کہ عام طور پر پکارتے ہیں۔ کنیزوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کریں۔ دوسرا جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ ہے اہل حق اور اہل باطل کے 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال، اس میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کی مانند بنایا گیا ہے، اس چراغ کی مانند بتایا گیا ہے کہ اس چراغ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو یعنی کہ صاف شفاف شیشی سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور وہ جو قندیل ہو وہ کسی یعنی کہ تشت میں رکھی ہوئی ہو، کسی تاخچے میں رکھ دیا جائے تاکہ وہ اس کا جو یعنی کہ روشنی ہے، اس کے جو نور ہے وہ ایک معین سمت، مقرر سمت میں جائے، مقرر جہت میں ہی رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت کا ہے اور مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ جس کو اگر آگ نہ بھی دکھائی جائے تو پھر بھی دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا، یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ چمک رہا ہے۔ یہ مثال یعنی کہ مسلمان کے مومن کے دل کے حال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے مومن کے دل کا بھی یہی مثال ہے کہ وہ کس طرح کہ وہ حصول علم سے پہلے ہی یعنی کہ ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور پھر جب یعنی کہ وہ علم حاصل کر چکا ہوتا ہے تو اس کی مثال جو ہے وہ نور علی نور کی طرح ہو جاتی ہے، اس کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دوسری جو مثال دی گئی ہے وہ ہے اہل باطل کے اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کی مثال کیا ہے، جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کی مثال سراب کی مانند ہے کہ دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہاں پر ایک یعنی کہ ایک قسم کا پانی پڑا ہوا ہے، لیکن جب وہ اس کے نزدیک جائے گا تو وہ اسے پانی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے یعنی کہ کافرین بھی اپنے اعمال کو یعنی کہ کافی سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کافی ہوں گے، لیکن جب وہ قیامت میں خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو انہیں اپنے اعمال ایک ذرہ برابر بھی نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے۔ تیسری مثال جو دی گئی ہے وہ ہے اس میں ان کے عقائد کو بیان کیا گیا ہے، ان کے عقائد کو یعنی کہ سمندر کی تہ بتہ تاریخیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جہاں انسان کو اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کافر کے عقائد کی مثال بھی اسی طرح ہے، وہ ضلالت کی تاریخیوں میں اس طرح یعنی کہ سرگرداں رہتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے تیسرے موضوع کی جانب یعنی کہ سورہ فرقان کے ابتدائی حصے کی جانب کے اس میں کون سی باتیں مذکور ہیں؟ اس میں 4 باتیں مذکور کی گئی ہیں۔ پہلی ہے توحید، اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق اور مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی ساتھی اور شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہوا ہے اور ہر چیز کو پیدا کر کے اس کے لیے ایک خاص انداز مقرر کر رکھا ہے۔ اس کا جو دوسرا موضوع بیان کیا گیا ہے وہ ہے قرآن پاک کی حقانیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک کے متعلق کافروں کے جو یعنی
یعنی کہ دو شبہات بیان کیے گئے ہیں جو وہ اکثر قرآن پاک کے متعلق کہا کرتے تھے، وہ یہ اس کا یعنی کہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ یہ جو یعنی کہ قرآن پاک محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، نہیں بلکہ یہ ایک افتراء ہے اور یہ ان کی اپنی ذہنی یعنی کہ من گھڑت بات ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کر رکھی ہوئی ہے۔ اور دوسرا جو ان کا یعنی کہ شک و شبہ ہوتا تھا یہ کہ یہ گزشتہ قوموں کے قصے کی ایک کتاب ہے جو کہ اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی یا لکھوائی ہے۔ تیسرا جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ ہے رسالت۔ کفار کا خیال تھا کہ یہ عام یعنی کہ کوئی انسان کوئی عام بشر رسول نہیں بن سکتا، بلکہ یہ پیشہ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی عام انسان رسول بنے گا بھی تو وہ کوئی خوشحال آدمی کو اللہ پاک رسول بنائے گا، نہ کہ کسی یتیم اور یعنی کہ نہ کہ کسی یتیم اور کسی برے حال والے کو وہ یعنی کہ رسول ہرگز نہیں بنائے گا۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس باطل خیال کی ادھر تردید کی ہے اور اس کے لیے واضح دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھا جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ ہے قیامت۔ روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ پاک سوال کرے گا کہ کیا ان کو تم نے گمراہ کیا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ تو وہ جو یعنی کہ کافروں کے معبود ہوں گے وہ انکار کریں گے کہ نہیں، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا، بلکہ یہ تو خود یعنی کہ ہماری طرف آئے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کافروں پر جب یعنی کہ ان کا معبود ان کے حق سے ان کے حق کا خلاف ورزی کرے گا تو اللہ پاک ان کافروں پر ایک یعنی کہ عذاب نازل کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں اسی پارے کے ان نکات کی جانب کے جس میں کامیاب زندگی کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ نماز کے وقت متواضع رہو، یعنی کہ خود میں خشوع اور خضوع اختیار کرو۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 ہے، لوگوں کے امانت دار رہو، یعنی کہ لوگوں کی طرف سے آپ کے پاس جو بھی امانتیں رکھی ہوئی ہیں ان کو اپنے پاس محفوظ رکھو، اور جب وہ آپ سے اپنی امانتیں واپس مانگے تو انہیں صحیح سلامت واپس کر دو۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 8، لوگوں کی برائیوں کا جواب نیکی سے دو تاکہ یعنی کہ اللہ پاک تمہاری برائیوں سے چشم پوشی کرے، تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 96، اندر سے یعنی کہ تاکہ تمہارے اندر سے بھی برائیاں دور ہوں۔ مالدار پر لازم ہے کہ اپنے مال میں اپنے رشتہ داروں اور اپنے غریب ہمسایوں کا حق ضرور رکھے، انہیں ان کا حق ضرور دے، اور جو یعنی کہ خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہوتے ہیں ان مسافروں کو ان کا حق دے، ان کی مالی مدد کرے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22، جب کسی مکان یا گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ سے اجازت لے کر ان کو سلام کر کے بعد میں داخل ہو۔ سورہ نور کی آیت نمبر 27، مرد و خواتین اپنی آنکھوں کو اور اعضاء مخصوصہ کی یعنی کہ حفاظت کریں اور اپنی آنکھوں کو کسی نامحرم پر نظر نہ ڈالیں اور ہمیشہ پاک دامن رہیں۔ سورہ نور کے آیت نمبر 30 تا 31، اے عورتوں اپنی زینت کو نامحرموں پر ظاہر نہ کرو، ان سے پوشیدہ رکھو۔ سورہ نور کے آیت نمبر 31، اپنی کنواری لڑکیوں اور لڑکوں کا جلد از جلد یعنی کہ نکاح کرا لو اور ان کی شادی کرا لو، اور فقر اور غربت سے خوف نہ کھاؤ کیونکہ اللہ پاک بڑا ہی وسعت دینے والا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 32، جنہیں شادی کی شرائط میسر نہ ہو تو وہ اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کریں تاکہ اللہ پاک ان کے لیے کوئی راہ کھول دے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 33، تجارت اور خرید و فروخت تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اگر یعنی کہ کوئی تجارت میں کوئی بڑے پایا کا یعنی کہ کوئی بڑے پایا کا مالک بن رہا ہے، کچھ زیادہ کما رہا ہے، تو وہ اس میں آ کے یعنی کہ اپنے حقیقی معبود کو دینے والے کو بھلا دے، نہیں بلکہ وہ جو بھی کمائے اس میں اللہ کا حق، اللہ کے رسول کا حق اور یعنی کہ جن کا حق اللہ پاک نے مقرر کر رکھا ہے ان کو کبھی فراموش نہ کرے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور یعنی کہ جو بھی غریب اور غربا کا حق ہے اسے ادا کرو اور یعنی کہ خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ سورہ نور کی آیت نمبر 56، مسلمانوں کی زندگی کا نظام نماز کی بنیاد کے ذریعے منظم ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر مسلمان کی زندگی میں نماز کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت چلا جائے اور مسلمان اپنی یعنی کہ زندگی میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو، نہیں بلکہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا جو نظام ہو وہ نماز پر منظم ہو۔ سورہ نور کی آیت نمبر 58، اللہ پاک سے آخر میں
یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی اس تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اول و آخر یہی دعا ہوتی ہے کہ ہمارے آخری نجات دہندہ کی جلد از جلد ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج، والسلام، التماس دعا۔